ان شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جان اس مادر وطن پہ قربان کی۔ پاکستان آرمی ماشاءاللہ دنیا میں جو ہے نمبر 1 آرمی کیوں کنسیڈر کی جاتی ہے کہ ہمارے آفیسرز الحمدللہ لیڈ کرتے ہیں فرنٹ پہ، کہ اگر کوئی بھی آپریشن ہو رہا ہے، کوئی بھی کسی ایکٹیویٹی میں جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے اگر کسی کو گولی لگنی ہے تو وہ آپ کا پاکستان آرمی کا آفیسر ہے۔ اس قوم کے اندر جنرل سرفراز جیسے، میجر منان جیسے، جنرل امجد جیسے جوان بیٹے آج بھی موجود ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کھڑے ہیں، اور اس ملک کو قربان کرنے میں وہ ایک سیکنڈ بھی دریغ نہیں کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سید علی رضا۔ گزشتہ روز امدادی سرگرمیوں میں مصروف بلوچستان میں سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاکستان آرمی کے ایویشن کے ہیلی کاپٹر کو ایک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں جنرل سرفراز سمیت 6 آفیسرز نے جام شہادت نوش کی۔ جنرل سرفراز اور جو دیگر آفیسرز تھے ان کے حوالے سے کچھ یادیں آپ کے سامنے شیئر کریں گے، اور یہ یادیں شیئر کرنے والے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کرنل ریٹائر مبشر صاحب، جنہوں نے جنرل سرفراز صاحب کے ساتھ ایک بڑے مشن کے اوپر کام کیا ہے، اور وہاں سے بھی یہ سرخرو ہوئے ہیں، کامیاب و کامران ہوئے ہیں۔ کیا کیا یادیں ہیں؟ جنرل سرفراز صاحب کس شخصیت کے مالک تھے؟ جو باقی آرمی کے جوان تھے ان کے حوالے سے کیا کیا یادیں ان کے پاس ہیں؟ کون کون سے واقعات ہیں؟ یہ ساری کہانی آج ہم انہیں کی زبانی جانتے ہیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں تعزیت پیش کرتا ہوں، پاک آرمی، پاک فوج تجھے سلام، کیسے ہیں آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ جی۔ میں آپ کی جو ہے نا وہ میں تعزیت کے بارے میں صرف ایک کریکشن کرنا چاہتا ہوں آپ کی، کہ ہم لوگوں کو اپنے ان شہداء پر فخر ہے، ہمیشہ کی طرح فخر ہے، اور یہ ہمارے ماشاءاللہ میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے جو ہے وہ ان شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جان اس مادر وطن پہ قربان کی۔ اور یہی آپ کا ہمارے ان شہداء کا وتیرہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ سر، اس گلشن کے تحفظ کے لیے بے دریغ قربانیاں ہیں پاک آرمی کی، یہ جو قربانیاں اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان آرمی ماشاءاللہ دنیا میں جو ہے نمبر 1 آرمی کیوں کنسیڈر کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، میں آپ کی اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ ایک انڈین کے ایک ڈیفنس انالسٹ سے کسی نے کویشچن کیا کہ آپ کی جو انڈین آرمی ہے وہ تعداد میں بھی اتنی زیادہ ہے، ایکوپمنٹ کے حوالے سے بھی اتنی زیادہ ہے، آپ جو ہے وہ پاکستان آرمی کے پھر بھی پاکستان آرمی کا گریڈ انڈین آرمی سے اوپر کیوں ہے؟ تو ان کا صرف ایک جواب تھا، انہوں نے کہا جی کہ جو پاکستان آرمی کے آفیسرز ہیں وہ مرنے سے نہیں ڈرتے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ پی ایم اے میں جب آفیسر جاتے ہیں، پی ایم اے میں جو ایک آفیسر جاتا ہے اس کی 18-19 سال عمر ہوتی ہے، وہاں پہ ایک دیکھیں ایک ینگ سے بچے کو جو ہے وہ جنرل سرفراز کی شکل دینے میں فوج میں بڑا کردار ہوتا ہے، کہ جب وہ پی ایم اے میں جاتا ہے تو اس 2 سال کی ٹریننگ ہماری کا جو ہے سب سے بنیادی عنصر ہوتا ہے نا، وہ وطن کی محبت ہوتی ہے۔ اور وہاں سے 2 سال کی ٹریننگ کے بعد جب آفیسر پی ایم اے سے پاس آؤٹ ہوتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ اپنے وطن کی محبت سے اتنا سرشار ہوتا ہے کہ وہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا موقع دینا کہ میں اپنی جان اس وطن پہ قربان کر سکوں۔ 28 سال پاک آرمی کو دیے، 2007-8 میں جنرل سرفراز کے ساتھ ایک بڑے عام مشن پہ تھے، ذرا اس کی یادیں شیئر کریں، کیسا ماحول تھا تب؟ جی مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، میں اپنے آپ کو بڑا اس پہ جو ہے نا وہ اپنا میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں جنرل سرفراز سے براہ راست ان سے ملا، میں ان سے میری ملاقات ہو چکی ہے، اور میں اعلیٰ حال دو کہ ان کے ڈائریکٹلی انڈر کمانڈ نہیں تھا، لیکن مجھے ان سے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ اور پاکستان آرمی میں دیکھیں ہر آفیسرز کی نا ایک ریپوٹیشن ہے جو ٹریول کرتی ہے کہ یار یہ آفیسر کیسا ہے، یہ آفیسر کیسا ہے۔ تو جنرل سرفراز کے بارے میں جو ہے نا میں آپ کو میں لکھ کے دیتا ہوں، پاکستان آرمی میں شاید ہی کوئی ایسا جونیئر آفیسر ہو، کوئی ایسا سینئر آفیسر ہو جو ان سے سینئر ہو یا ان سے جونیئر ہو، جو ان کے بارے میں کوئی بھی نیگیٹو بات کر سکے۔ ماشاءاللہ ان کی شخصیت اتنی زبردست تھی، اتنی وہ محبت کرنے والے تھے سب سے۔ دیکھیں
وہ کہتے ہیں نا جی کہ اصل انسان کا پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب وہ اپنے جو جونیئر کو کے اوپر تو ہر بندہ غصہ کر سکتا ہے نا. آرمی کے اندر تو ڈسپلن بھی ہے, سب کچھ بھی ہے, لیکن جنرل سرفراز کا اپنے جونیئرس کی طرف جو محبت, جو شفقت تھی, وہ شاید ہی میں نے کسی اور آفیسر میں دیکھی ہو. اور سینئر کی طرف بھی جو ان کے سینئرس تھے وہ بھی ان کو اتنا پریس کرتے تھے. ان کو جو ہے نا وہ بارے میں مشہور تھا پاکستان کی آرمی میں کہ ہی واز اے تھارو پروفیشنل, اور انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو ہمیشہ پس پشت ڈال کر اپنی پروفیشنل معاملات کو ترجیح دی. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی شان کی اور کتنی اعلیٰ رتبے کے اوپر. آپ بھی انفینٹری میں, وہ بھی انفینٹری میں, تو ڈانڈ ڈپٹ ہوئی اس مشن میں؟ جی میری بھی ماشاءاللہ پاکستان آرمی کی ایک بڑی مائناز یونٹ ہے 14 سندھ ریجمنٹ کے ساتھ میرا تعلق ہے, انفینٹری کے ساتھ. اور جنرل صاحب بھی آزاد کشمیر ریجمنٹ کے ساتھ ان کا بھی تعلق تھا, وہ بھی انفینٹری میں تھے. تو انفینٹری کی جو ہے ایک لائف ہی جو ہے نا وہ باقی تمام عام سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. انفینٹری میں اپنے ٹروپس کے ساتھ, اپنے سولجر کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے. تو جنرل صاحب کا تو جی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کی کیا تعریف کر سکوں کہ ان کے یونٹ والے, میں ان کے سپاہی سے مجھے ملنے کا, کل ہی ان سے نا ایک سپاہی سے ملاقات ہوئی میری. آپ یقین کریں وہ اس طرح زاروں قطار رو رہا تھا جو ان کی یونٹ میں اس وقت تھا جب وہ جنرل صاحب پی ایم اے سے پاس آؤٹ ہو کے یونٹ میں آئے. وہ ماشاءاللہ بزرگ ہیں ابھی, وہ سپاہی جو ہیں جو مجھے ملے ان کی یونٹ کے, وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے میرا والد مجھ سے جو ہے نا وہ جدا ہو کے چلا گیا. تو وہ اتنی محبت کرنے والے, سے بڑی, اتنا بڑا جذبہ, اتنا بڑا دل. پتہ بھی ہے وہاں پہ اس طرح کی ویدر کی صورتحال جو ہے وہ بہت گمبھیر ہے, پھر بھی وہاں جا رہے ہیں درد دل لے کے. سر جی دیکھیں پاکستان آرمی کے ماشاءاللہ یہ جو ہے نا ان ایڈ ٹو سول پار ہمارا ون آف دی ٹاسک ہوتا ہے جی کہ ہم سول میں ہم نے کوئی بھی افتاد آ جائے. آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ ہماری آرمی ہر جگہ کے اوپر آپ کو اگلی صفوں میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. خاص طور پہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں میں. ہمارے جو پاکستان آرمی کے آفیسرز ہیں نا, دنیا میں آفیسرز ٹو ٹروپ جو کیجویلٹی ریشو ہے نا, کہ اگر آپ ایک ابھی انڈیا کی مثال دے دوں نا کہ اگر 20 سپاہی ان کے فوت ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ایک آفیسر فوت ہوتا ہے. پاکستان آرمی میں یہ ریشو 4 سپاہیوں کے اوپر ایک آفیسر کی ہے کہ اگر 4 سپاہی فوت ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے آفیسرز الحمدللہ لیڈ کرتے ہیں فرنٹ پہ, کہ اگر کوئی بھی آپریشن ہو رہا ہے, کوئی بھی کسی ایکٹیویٹی میں جا رہے ہیں, تو سب سے پہلے اگر کسی کو گولی لگنی ہے تو وہ آپ کا پاکستان آرمی کا آفیسر ہے. تو یہ جذبہ جب ہوتا ہے, جب دیکھیں نا یہ, تو پھر یہ ویدر وارننگ بھی تھی کل ماشاءاللہ, جب جنرل صاحب جا رہے تو اس وقت ویدر وارننگ بھی تھی, لیکن انہوں نے اس ایمرجنسی صورتحال میں مطلب اتنی ایک آپ کو دیکھیں نیچرل ڈیزاسٹر ہے ایک بلوچستان میں, جس طریقے سے خدا اللہ تعالیٰ نے اتنا جو سیلاب آیا ہوا ہے, بے شمار لوگ بیچارے اس میں مشکل میں پھنسے ہوئے تھے. تو جنرل صاحب نے جی دیکھیں اپنی تمام مصروفیات, مشکل میں بھی ہمیں پکچرز دیکھنے کو ملی, اور جس طرح وہ لوگوں کو مل رہے ہیں جس مشکل صورتحال میں, سر مطلب قابل رشک. سر جی یہ ہماری نا کہہ لیں جی کہ ایک اندر ہمارے, میں نے آپ کو بتایا نا کہ پی ایم ایس سے ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرتی ہے فوج کہ بھائی آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, آپ کا ملک پاکستان, اور ہماری عوام ہمارے لیے آرمی, پاکستان آرمی میں عوام نمبر 1 پریورٹی پر. تو وہ اب جنرل صاحب دیکھیں, جنرل صاحب نے اپنی تمام مصروفیات کو ایک سائڈ پہ رکھا, اور انہوں نے اس جو فلڈ ریلیف آپریشن کو بذات خود ان کو جو ہے نا اس کو لیڈ کرتے ہوئے, وہ یہ صاحب آپ کئی محاذوں پر لڑے ہوں گے اور کئی کڑے وقت آپ نے دیکھے ہوں گے, ایسے موت کو بھی دیکھا ہوگا آپ نے؟ جی میں الحمدللہ, میں چونکہ بتایا آپ کو انفینٹری کے ساتھ تعلق, منظر کشی کرے نا کسی واقعے کی. جی میں آپ کو وار اگینسٹ ٹیررزم کا ایک قصہ بتا سکتا ہوں کہ میں جو ہے وہ ساؤتھ وزیرستان میں اپوائنٹڈ تھا, 2007-8 کی بات ہے. تو اس وقت جو ہے وہ ہم ایک آپریشن میں گئے. اب چونکہ یہ جو آپریشن ہوتے ہیں نا, یہ اس میں آپ کو پتہ نہیں ہے جی کہ آپ جس روڈ پہ جا رہے ہیں ان میں سے کون ٹیررسٹ ہے کون نہیں ہے. مطلب آپ میجورٹی تو آبویسلی آپ کے انوسنٹ لوگ ہوتے ہیں, اس میں سے ایک آدھا ہی ایسی نیگیٹو مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں. تو ہمارے ایک انٹیلیجنس آپریشن کے اوپر ہم نے جو ہے نا وہ اس طرح گاڑیوں پہ جا رہے تھے ہم لوگ. پہلے گاڑیوں پہ جم گئے ہیں, ہماری گاڑیوں کو آئی ڈی سے بلاسٹ کیا گیا. جو آگے والی گاڑی بلاسٹ ہوئی, اور وہ پھر ہوتا کیا, ہماری ایک خاص ڈرل ہوتی ہے جب اس طرح کا کوئی بلاسٹ ہوتا ہے تو امیجیٹ لوگ جو ہے نا, ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. امیجیٹ جو بندے زخمی تھے ان کو میں نے ایویکویٹ کیا.
اور پھر لیکن ہمیں پھر کچھ دور جو ہے نا وہ یہ ٹیررسٹ جاتے ہوئے نظر آئے. تو وہ مجھے واقعہ آج بھی یاد ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ ایک حوالدار تھا, ایک سپاہی تھا. انہوں نے کہا کہ سر ان بندوں کو ہم نے جانے نہیں دینا. انہوں نے ہمارے یہ دیکھیں 2-3 ہمارے جو جوان تھے ان کی کیجولیٹیز ہوئی, بڑا سویئرلی انجرڈ ہو گئے تھے. تو ہم نے ان بندوں کا تقریباً کوئی 5 گھنٹے ان کا پیچھا کیا, اور بڑے ہی رف ٹرین تھی, پہاڑی علاقہ تھا ساؤتھ وزیرستان کا, اور ہم لوگوں نے ہمت نہیں آ رہی. انہوں نے ہم پہ ہمارے اوپر فائرنگ بھی کی, لیکن جب تک ہم نے ان بندوں کا کلا کرما نہیں کیا اس وقت تک ہم لوگ واپس نہیں آئے. یہ ہے پاک. جی الحمدللہ. سر جو باقی آفیسرز تھے ان آفیسرز سے جڑی کوئی باتیں یاد ہیں؟ جی دیکھیں میں مطلب باقی آفیسرز کو ڈائریکٹلی تو میری کسی کے ساتھ نہیں ہوئی, لیکن ابھی میں جس جگہ پہ ابھی سرو کر رہا ہوں یہ منہاج القرآن کا ادارہ ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا تو میجر منان جو میں خاص طور پہ ذکر کروں گا, میجر منان جو کہ کو پائلٹ تھے, وہ ان کی پوری فیملی کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ادارے منہاج القرآن کے ساتھ ہے. اور وہ ان کا ماشاءاللہ نماز جنازہ کے لیے بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر حسین محی الدین اس کی نماز جنازہ بھی انہوں نے پڑھائی, اور خاص طور پہ انہوں نے ان کے لیے دعا بھی کی. ہماری پوری مطلب وہ تو اس کے ساتھ وہ ڈائریکٹ لنک ہے, ان کے والد بھی, ان کے رشتہ دار بھی, تمام لوگ جو ہیں وہ منہاج القرآن کے ساتھ لنکڈ ہیں. تو میں اس کو میں ڈائریکٹلی جانتا تھا میجر منان کو. تو میں بڑے اچھے, اتنا پیارا بچہ اور اتنا مطلب موٹیویٹیڈ, اور اتنا اس کی فیملی کو دیکھے آپ جا کے جو ہے نا وہ کوئی بندہ آپ کو روتا نظر نہیں آتا. ہاں جی, وہ ماشاءاللہ خوش ہیں کہ جی ہمارے بیٹے نے اپنی جان اس ملک پہ جو ہے نا وہ مبارکباد وصول کرتے ہیں. جی جی الحمدللہ. یہ جذبہ جب دیکھیں نا, یہ اس طرح کا جب جذبہ ہو نا جس قوم کے اندر, تو اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ تو میرا جو ہے نا وہ دعویٰ ہے. پاکستان سے اناج رکھنے والے جو قوتیں ہیں, جو لوگ ہیں, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے دشمنوں کو جو ہے نا جو اس ملک کے خلاف ہیں آج کل, انفارچونیٹلی پاکستان کے خلاف بہت سی دنیا کی نظریں ہیں جو ہمارے مخالف ہیں, تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی اس قوم کے اندر جنرل سرفراز جیسے, میجر منان جیسے, جنرل امجد جیسے جوان بیٹے آج بھی موجود ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کھڑے ہیں, اور اس ملک کو قربان کرنے میں وہ 1 سیکنڈ بھی دریغ نہیں کریں گے. اور یہ جذبہ جب تک ہمارے اس پاک فوج کے اندر ہے, ہمارے پاک فوج کے جوانوں کے اندر ہے, ہمارے آفیسرز کے اندر ہے, اس ملک کو کوئی بندہ فتح نہیں کر سکتا. بے شک جی, بے شک. اور یقیناً پاک آرمی, پاک فوج, ہماری جو بیلٹ فورسز ہیں, انہی کے یقیناً تقدو سے, ان کی کوششوں سے اور ان کی مسلسل جو پاکستان کے لیے سرو کی گئی سروسز ہیں, ان کے بدلے سے ہی پاکستان عظیم بنتا ہے, قابل تعظیم بنتا ہے. کرنل صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.